رمضان رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ روزانہ دوپہر کی مدنی چینل کی رمضان کی یہ خصوصی نشریات ہیں جو آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ساتھ رہیے، اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ روزانہ ایک موضوع پر مدنی پھول مبلغین سے لیے جاتے ہیں اور مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ دلچسپ معلومات، قرآنی مثالیں، ایمان کی روشنی، حدیث یاد کریں، تکلیف مت دیجیے، آپ کی دعوت اسلامی وغیرہ۔ ان مختلف سیگمنٹس پر ہی ہمارے سلسلہ مشتمل ہوتا ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، قاری صاحب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کلام کی فرمائش کرنا چاہیں یا موضوع کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں تو بالکل آپ سوال کیجئے، کالز کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس بھی آپ کے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پڑھ کر سنائیں۔ تو نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ اپنے ایس ایم ایس اور کالز بھیجیے۔ جتنا ممکن ہوگا آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کو شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ روزانہ ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کچھ مدنی پھول، کچھ درس اور کچھ تبدیلی لانے کا ایک ذہن ہمارا ہوتا ہے کہ ہم آج کے اس موضوع سے کیا سیکھیں اور ہمیں اپنی آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے۔ آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے، انشاءاللہ اس بارے میں عرض کروں گا۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى،
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. سبحان اللہ عز و جل. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات میں کیا گیا تھا اور آپ کے ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس کو آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. مزید جلنے کے ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات، آپ کے واقعات، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم بنی اسرائیل پر کیے گئے، آپ کی قوم پر جو انعامات کیے وہ، اور آپ کی زندگی سے ملنے والے ہمارے لیے مدنی پھول. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے. آج ہم سنیں گے. مدنی چینل کے ساتھ رہیے. اپنی کالز کے ذریعے آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات، آپ کے واقعات اور اس کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، بالکل کالز کیجئے اور ایس ایم ایس بھی کیجئے. آپ کے ایس ایم ایس اور کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. بڑھتے ہیں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دسگل کی خزینے دی دنیا
محبوب دم لائے محبوب دا ملائے محبوب دا محفل نو سجائی رکھنا اوندے ہوڑ دا ویلا اوندے ہوڑ دا ویلا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ نہ اس قدر بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا نہ اس قدر بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا پناہ دامن دشت حرم میں چین آتا پناہ دامن دشت حرم میں چین آتا نہ صبر دل کو غزہ لے رمیدہ ہونا تھا نہ صبر دل کو
غزال رمیدہ ہونا تھا ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شام خمیدہ ہونا تھا سلام ابرو شام خمیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا ٹپک ترنگ جنو عشق شاغ میں ہر گل سے ٹپک ترنگ جنو عشق شاغ میں ہر گل سے رگے بہار کو نشتر رسیدہ ہونا تھا رگے بہار کو نشتر رسیدہ ہونا تھا گزرتے جان سے ایک شور یا حبیب کے ساتھ گزرتے جان سے ایک شور یا حبیب کے ساتھ فغاں کو نالائے حلق بریدہ ہونا تھا فغاں کو نالائے حلق بریدہ ہونا تھا رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب رضا میرے رضا رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان جاری ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھا گیا ہے۔ مقطع میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اگر دل کو نگینہ مدینہ بنانا ہے تو خودی کی قید سے نکلنا پڑے گا، اپنے آپ کی قید سے نکلنا پڑے گا، اور ہمیں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان بننا پڑے گا، تبھی جا کے دل جلوہ گاہ حبیب بنے گا، اور پھر انشاءاللہ اس کے اندر نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کا نزول و اطمینان و سکینہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا ہی بنا دے اور ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے۔ آج موضوع ہے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔
انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا رتبہ حاصل ہے، بڑا رتبہ حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت شریف بھی عطا فرمائی اور آپ کے کثیر معجزات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا جا بجا تذکرہ ہے۔ آپ کے واقعات کو، ایک ایک واقعے کو کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے، آپ کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے، آپ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی سے اپنے لیے بھی مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ میں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ اگر سلسلے میں شامل رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویسے بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سننے کے حوالے سے فطرتاً دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دلچسپی ہوتی ہے، تو اگر دلچسپی کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بہت کچھ اللہ نے چاہا سیکھنے کو ملے گا۔ ایاز بھائی، اولا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے حوالے سے کچھ مختصر تعارف اور آپ کی حیات کے بارے میں کچھ ذکر کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بڑے ہی پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کا، سننے کا شرف ہمیں الحمدللہ حاصل ہے۔ تو ہم سب سے پہلے انشاءاللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا مختصر تعارف آپ کے نام کے حوالے سے، نسب کے حوالے سے انشاءاللہ وہ سن لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ موسیٰ بن عمران بن قاہس بن عازر بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام عمران ہے، اور یہ آپ کا نسب نامہ جو بیان کیا گیا حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں اور جن کی اولاد پاک میں کئی نبی ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ان سے الحمدللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام ہے۔ یہ بھی کتنے بڑے شرف کی بات ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ آج جس کے خاندان میں اگر اولیاء ہوں، نیک لوگ ہوں، تو وہ شخص اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی عظمت اور شان دیکھیے کہ انبیاء کے خاندان سے، جن کے خاندان میں نبی ہوئے، ایک نہیں کئی انبیاء، اور نسل در نسل جن کی خاندان میں الحمدللہ نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اس خاندان سے جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو شرف حاصل ہے۔ تو آپ کا نام موسیٰ اور آپ کے والد گرامی کا نام عمران ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے نام کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ یارخہ آپ کی والدہ کا نام ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں عائزہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے ایک بھائی جان بھی ہے، حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام سے بڑے تھے۔ اچھا، جی ہاں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام سے حضرت ہارون بڑے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، اور ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ اب ضمناً ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا میں معجزہ حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں، بقیہ تو انشاءاللہ آگے مبلغین مزید انشاءاللہ اس پر کلام بھی کریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کثیر معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا ہاتھ دست اقدس روشن ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ، کیسے روشن ہوتا تھا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اپنا دست اقدس بغل کے نیچے رکھتے، جب آپ واپس نکالتے تو آپ کا دست اقدس روشن ہو جائے، منور ہو جایا کرتا، نور کی کرنیں آپ کے دست اقدس سے روشن ہو جایا کرتی تھی، پھوٹ رہی ہوتی تھی، ایسا نورانی آپ کا دست اقدس ہو جاتا۔ اور پھر جب دوبارہ آپ
اپنا دست اقدس بغل میں رکھتے تو پھر ویسے کا ویسے ہی اللہ ہو اللہ جاتا۔ اللہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم الشان معجزہ عطا بات، فرمایا تھا، اور واہ جیسا کہ محسن بھائی نے ہمارے ذکر کیا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے کریم کا متعدد مرتبہ ذکر اللہ اللہ فرمایا، اللہ اللہ۔ اور بار بار ذکر کہتے ہیں نا، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر کثرت سے سبحان کرتا اللہ، ہے۔ سبحان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا، ماشاءاللہ۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ تو یقیناً آج ہم اس پیارے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذکر خیر کی برکتیں لوٹیں گے۔ آج ہم بھی بار بار انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے، اور ان کے ذکر کی برکتیں اور ان کے ذکر سے انشاءاللہ رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ذکر کیا۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ آج ہم روشنی کے لیے کیا اسباب ڈھونڈتے ہیں کہ روشنیاں ہو جائے۔ ہم لائٹ کو لیتے ہیں، ہم روشن دان کو لیتے ہیں، ہم چراغ کو لیتے ہیں، اور کسی اور چیز کے ذریعے ہم روشنی حاصل کرنے کی آنکھ کے ذریعے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنا پیارا مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھیں تو واپس نکالے تو وہ روشن ہو جائے اور وہ دوسروں کو روشنی دینے لگے، اور جب واپس بغل کے نیچے رکھے تو جس طرح تھا پہلی حالت میں ویسے ہی ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ جن کو یہ وسوسے آتے ہیں کہ نبی تو عام آدمی کی طرح ہوتا ہے، نبی کا مرتبہ کوئی اتنا بڑا تو نہیں ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، کیسا مقام دیا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اگر اپنی بغل کے نیچے رکھیں تو وہ ہاتھ روشن ہو جائے۔ تو عام آدمی یقیناً یہ نہیں کر سکتا۔ نبی اور عام آدمی میں بڑا فرق ہے۔ نبی ہوتا ہے، نبی کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ادب و تعظیم اور محبت برا ایک ایسا نظام عطا فرمائے اور ایک ایسی الفت عطا فرما دے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے غایت تعظیم جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے ویسا کریں، اور ان نفوس قدسیہ کی برکتوں کو حاصل کریں۔ غلام محی الدین بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، اب بنی اسرائیل یہ کون تھے؟ ایک تو یہ، اور ان کا قرآن مجید میں کئی مرتبہ تذکرہ آیا ہے، ان کا کچھ تعارف بھی بیان کریں اور اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے ایاز بھائی نے ماشاءاللہ ضمناً ذکر بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء کی اولاد میں سے تھے، سبحان اللہ۔ تو بنی اسرائیل جو ہے یہ ایک ایسی قوم تھی جو کہ جس میں تواتر کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ بنی اسرائیل، اصل اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ماشاء اللہ۔ آپ کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے جو شہزادے تھے، جو بیٹے تھے، تو یہ قوم ان پر مشتمل تھی، یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے شہزادوں سے، آپ کے بیٹوں سے یہ پوری قوم چلی اور اتنی وسیع ہوئی، اتنی پھیلی کہ تواتر کے ساتھ اس میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ 70 انبیاء کرام علیہم السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ تو بنی اسرائیل کو کا مطلب بنی یعقوب بھی کہا بنی یعقوب بھی کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو انہی سے یہ قوم چلی، تو اس لیے یہ بنی اسرائیل کہلائی۔ اور قرآن مجید میں یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کرام کا ذکر مبارک آیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ اس نیت سے بھی ہم ذکر انبیاء کرنے میں مصروف ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ موضوع ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آیا، وہیں بنی اسرائیل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کا بھی ذکر آیا، یعنی بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور آپ آئے، پھر آپ کے بعد تواتر کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام، یہاں تک کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے۔ اور اس وقت سب سے بہترین قوم، سب سے بہترین لوگ بنی اسرائیل ہی کو سمجھا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل کا ذکر ہوا قرآن مجید میں 3 پارے میں
ارشاد فرمایا گیا وَرَسُولًا إِلَى بنی اسرائیل، اور ایک رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ پھر 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، اور چونکہ آپ کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے تو بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہوا۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور یاد کیجئے کتاب میں موسیٰ کو، ان کا ذکر کریں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ مخلص، رسول اور غیب کی خبریں بتانے والا۔ اللہ 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 وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اللہ اللہ، اور ہم نے ان کو طور کے سیدھی جانب سے، داہنی جانب سے ندا دی، ہائے ہائے، اور ہم نے ان کو مناجات کے لیے قرب اختیار فرمایا، قرب عطا فرمایا، واہ، ان کو اپنے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ سبحان اللہ، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یوں کہیے کہ انبیاء میں سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے، اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے معجزات اور وہ واقعات جو انشاءاللہ ہمارے مبلغین بیان بھی کریں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ تذکرہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں تشریف لائے، اور پھر جو انعامات الہیہ اس قوم پر نازل ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزازات اس قوم کو عطا فرمائے وہ کسی دوسری قوم کو ان معنوں پر عطا نہیں فرمائے گئے کہ انہوں نے سوال کیا اللہ نے عطا فرمایا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا پانی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ایک پتھر پہ مارا، پانی کے 12 چشمے اللہ پڑے۔ اللہ، انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں کھانا چاہیے تو آسمان سے من و سلوہ اتر گیا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ مبلغین بیان کریں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا اور ادھر ان کا سوال پورا کیا ہوا۔ بات، تو اس لیے بنی اسرائیل کا بھی ذکر فرمایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا گیا، اور بنی اسرائیل چونکہ یہ ایک ایسی قوم تھی جو کہ بہتر سمجھی جاتی، اور اس وقت یہ بہترین لوگ تھے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر ایک ظالم جابر حکمران مسلط کر دیا گیا جس کا نام فرعون تھا، ٹھیک ہے، جو ان پر ظلم و ستم کرتا، جو ان کو اذیت دیتا، تکلیفیں دیتا، ان کے بچوں کو قتل کر ڈالتا، ان کی جو لڑکیاں ہوتی ان کو چھوڑ دیتا، اور ان کو گویا کہ اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اور بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم تھی، لیکن فرعون نے اس قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اچھا، اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کر مختلف جگہوں میں اس نے اس قوم کو آباد کر دیا، اور کسی کو اپنے مطلب غلام بنا لیا، کسی کو مزدوری پر لگا دیا، اور یوں ظلم و ستم کرتا تھا۔ ان کے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ان کو یہ قتل کر ڈالتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے ہی سے ان میں بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ان کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو فرعون کی سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اللہ، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے۔ اب آپ بولیں فرعون اس وقت تھا کیا؟ فرعون کی عمر 400 سال تھی، اللہ، 400 سال اس کی عمر۔ علامہ بطرالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، علامہ بطرالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامت حیات ہیں، ہماری حیات ہے، دامت برکاتہم علیہ حیات ہیں۔ اور اسی طرح قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اس کی عمر 400 سال تھی، اور 320 سال اس نے آرام کی زندگی گزاری۔ یوں سمجھے مچھر بھی نہیں کاٹا اس کو، کوئی اللہ، تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا تو پھر اس کے یوں سمجھے کہ زوال کے دن آ زوال کے دن شروع ہو گئے۔ اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، اس وقت سے اس کی نیندیں اڑ گئیں، اور اس نے پھر بچوں کا قتل عام شروع کیا۔ اور پھر پوری پیدائش کا واقعہ جو ہمارے ماشاءاللہ بلال بھائی اور مبلغین بیان فرمائیں گے۔ تو یہ اس وقت سے بات مشہور ہو گئی، اور پھر یہ بنی اسرائیل پر مسلط ہوا، اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور بنی اسرائیل کو گویا کہ اپنا غلام بنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر قرآن مجید میں پورا اس کا واقعہ، پورے تذکرے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے پاس آنا، اور پھر اپنے معجزات دکھانا، سبحان اللہ، اور پھر سبحان فرعون کا غرق ہونا، یہ سارا قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور انشاءاللہ مبلغین سے ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آپ کو پیدا فرمایا، اور کس قوم میں پیدا فرمایا، کس حالات میں پیدا فرمایا، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، آپ کو کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جوانی کی نعمت عطا فرمائی، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور فرعون کے دربار میں گئے۔ ہمارے بلال بھائی، آپ کی پیدائش کا واقعہ اور آپ کی پرورش ایک بڑا ہی دلچسپ یہ پہلو ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ آپ ذکر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
غلام محی الدین بھائی نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ فرعون کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تو جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے سپاہیوں کو مختلف گھروں پر گلیوں میں تعینات کر دیا، دائیوں کو گھروں پر تعینات کر دیا، تو جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ یوں فرعون کے اس حکم کی وجہ سے روایتوں کے مطابق 12,000 یا 70,000 بچے قتل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، 70,000 بچے؟ جی ہاں، 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ اللہ، اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت گھر میں ظاہر دائی موجود تھی۔ جب دائی نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کے نورانی چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی سبحان تھیں، اللہ، مسکرا رہے تھے، تو دائی نے جیسے ہی زیارت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو اسے بڑا پیار آیا، واہ، اور اس نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو چھپا لو، باہر سپاہی کھڑے، میں ذرا ان سے بات کر کے ان کو آگے پیچھے کرتی ہوں۔ اللہ، جب یہ باہر گئیں تو سپاہیوں نے مانا نہیں، سپاہیوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو بچہ دیکھنا ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں جن کا نام مریم تھا، انہوں نے آ کر گھر میں آ کے امی کو بتایا کہ جو سپاہی ہیں وہ گھر میں آنے والے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اب کرتی کیا نہ کرتی کہ قتل کا خوف تھا، انہوں نے ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دی۔ اللہ، اللہ، اب اسی وقت سپاہی اندر گھر میں آ گئے، سپاہیوں نے ہر جگہ دیکھا، کوئی بچہ نظر نہ آیا، انہوں نے کہا ہاں یہ لوگ سچ بول رہے، کوئی ولادت نہیں ہوئی یہاں پر۔ سپاہی چلے گئے۔ اب ان کے جاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوراً تندور کی طرف لپکیں تو دیکھا کہ جلتے ہوئے تندور کے اندر موسیٰ علیہ السلام آرام فرما ہے، اور بس ان کے ہلکے ہلکے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن آگ نے آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے ان کو تندور سے نکال لیا۔ اب چونکہ باہر حالات بڑے خطرناک تھے، کسی بھی طرح اگر یہ خبر باہر پتہ چل جاتی تو قتل کر دیا جاتا، بڑی پریشان تھی کہ کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کی والدہ کے دل میں یہ آیا کہ ایک تابوت بنا کر لکڑی کا، اس میں ان کو ڈال کر دریا نیل میں چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ ایک بڑھئی کے پاس گئیں، کارپینٹر کے پاس، اور اسے کہا کہ جی ایک تابوت بنا دو مجھے لکڑی کا۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو چونکہ نبی کی والدہ تھی، جھوٹ کیسے بولتی، آپ نے سچ بتا دیا کہ ایسا معاملہ ہے کہ اپنے بچے کو فرعون کے قتل سے بچانا چاہتی ہوں میں، لہذا تم بنا دو۔ اس نے بنا تو دیا لکڑی کا تابوت، لیکن اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں فرعون کے سپاہیوں کو یہ خبر، یہ نیوز سنا دوں تو مجھے تو بڑا مال و دولت ملے گا۔ اس نے جا کے جیسے ان کو کچھ کہنا چاہا، اللہ کی قدرت کی، اس کی قوت گویائی سلام۔ اللہ، اللہ، اب وہ ان کے سامنے ہاتھ پاؤں چلانے لگا، سمجھانے لگا، وہ سمجھے کوئی پاگل ہے، انہوں نے مار کے بھگا دیا۔ گھر پہنچا تو دوبارہ بولنے لگ گیا، اب وہ پھر گیا ان کے پاس، جیسے ان کے پاس پہنچا پھر قوت گویائی سلب ہو گئی، انہوں نے پھر اس کو مار کے بھگا دیا۔ جب گھر پہنچا پھر قوت گویائی واپس آ گئی، یہ پھر واپس گیا اور پھر جا کر ان کو کچھ کہنے لگا، لیکن دوبارہ قوت گویائی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، لوگوں نے پھر مار کے بھگایا۔ جب یہ گھر واپس آیا تو اب اس کی بولنے کی جو صلاحیت ہے واپس نہ آئے، تو اب اس نے جان لیا کہ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا معاملہ ہے۔ اس نے اللہ سے توبہ کی اور پھر اس کی جو قوت گویائی تھی وہ واپس سبحان اللہ، سبحان ادھر حضرت موسیٰ علیہ یہاں السلام ایک بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جسے مرتبہ مقام دینا چاہے نا، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا، اسے کوئی دبا نہیں سکتا، اسے کوئی چھپا نہیں سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ذلیل و رسوا کرنا چاہے، وہ چاہے کچھ بھی کر لے۔ جیسے اس کی قوت گویائی چلی گئی نا، اس کا یعنی وہ ساری طاقت اس کی سلب ہو گئی اور لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے۔ تو ہمیں مدنی چینل کے ناظرین سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کس طرح اپنے نبی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، سبحان اللہ۔ مزید آگے فرمائی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو تابوت بنا تھا اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا، بڑا تیار کر کے سرما وغیرہ لگا کے، بہت جس طرح بچے کو تیار کیا جاتا ہے، اب تیار کر کے ان کو پیک کیا اور دریائے نیل میں تابوت کو چھوڑ دیا۔ اچھا، ادھر فرعون، اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کی بیٹی کو برس، کوڑ کا مرض تھا، جسم پر جگہ جگہ سفید دھبے پڑ جاتے ہیں۔ طبیبوں نے یہ علاج تجویز کیا تھا کہ اس کا علاج یہی ہو سکتا ہے کہ فلاں سال میں، فلاں مہینے میں، فلاں دن میں تمہارے جو محل کے ساتھ دریائے نیل کا ایک حصہ بہتا ہے، وہاں پر کوئی انسان نما چیز تمہیں ملے اور تم اس کا لعاب، اس کا تھوک جو ہے اپنی بیٹی کے اس جگہ پر ملو، تو پھر یہ اس مرض سے شفا پائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب جناب وہ دن آ گیا اور فرعون اور اس کے محل والے سارے اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں پر جو فرعون کی بیوی تھی، یہ موجود دریائے نیل کے اس حصے کے سامنے جو سامنے بہ رہا تھا۔ اتنے میں اللہ کی قدرت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس تابوت میں تھے وہی تابوت بہتا ہوا وہاں آ گیا اللہ، اور آ کر درختوں کے جھنڈ کے پاس رک گیا۔ فرعون نے کہا کہ فوراً اٹھا کے لاؤ اس کو۔
اب جیسے ہی اٹھا کے لائے اس کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے سپاہی، توڑنا بھی چاہا، نہ وہ ٹوٹے نہ وہ کھلے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس تابوت کو لیا تو آپ نے جیسے ہی کھولا تو وہ تابوت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تابوت کھلا تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا تو نورانی چہرے والے مسکراتے ہوئے اور اتنے پیار سے دیکھنے والے، تو آپ کو دیکھتے ہی پیار آ گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ ہوا کہ آپ کا لعاب لیا گیا، تھوک مبارک، اور پھر اسے فرعون کی بیٹی کو لگایا گیا تو فرعون کی بیٹی شفا یاب ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اب جیسے ہی یہ معاملہ دیکھا تو جو 7 سپاہی وغیرہ آس پاس لوگ تھے فرعون کے، انہوں نے کہا یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہو جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ۔ جب فرعون نے یہ ارادہ کیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آئیں اور انہوں نے منع فرمایا کہ دیکھو یہ بیٹا کتنا پیارا ہے، ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں، یہ ہماری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، تو اسے قتل نہ کرو، اسے رہنے دو، یہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ خیر فرعون اس وقت رک گیا۔ اب دیکھیں کہ خدا کی قدرت کے فرعون جو سارے زمانے کے بچوں کو 12 یا 70 ہزار لڑکے اس نے قتل کروا دیے، اسی کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے۔ واہ واہ۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، اچھا اب چونکہ یہ آئے تھے نام کوئی نہیں تھا ان کا موسیٰ علیہ السلام کا، تو قبطی زبان کے اندر پانی کو منہ اور درخت کو سا کہا جاتا تھا۔ اچھا، تو چونکہ یہ پانی سے آئے تھے اور درختوں کے جھنڈ کے پاس رہتے تھے تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام موسیٰ رکھ دیا۔ واہ جی واہ۔ یہ ایک وجہ نام کی بیان کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ 3 سال کے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک مرتبہ یہ فرعون کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، تو فرعون جو تھا نا اس کی داڑھی تھی اور اپنی داڑھی میں موتی پرو کے رکھتا تھا، ارے بادشاہ تھا تو اس داڑھی میں موتی اس کے پرو ہوئے ہوتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو آپ نے ایک ہاتھ مارا زور سے اور داڑھی نوچی جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو چند موتی داڑھی سے نکل آئے۔ جب یہ معاملہ فرعون نے دیکھا تو فرعون غضبناک ہو گیا اور فرعون نے بولا کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ اتنے میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ بیچ میں آئی اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، بچے تو ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اگر تمہیں یقین نہ ہے تو آزما کے دیکھ لو۔ سامنے سونا رکھ دیا ایک جگہ پر اور جگہ پر آگ جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سونے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انگاروں پر رکھ دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ لے لیا اور منہ میں ڈالا، اور جب منہ میں جلا تو پھر واپس نکال کے رکھ دیا۔ اس سے فرعون کو یقین ہوا کہ ہاں یہ بچے کی حرکت تھی۔ اچھا اسی طرح فلما تم لموسیٰ 7 سنین، جب یہ 7 سال کے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، کانا قائدا ما فرعون علی سریرہ، یہ فرعون کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، فقرصہ فرعون، اب 7 سال کے تھے تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو فرعون نے ویسی چٹکی کاٹ لی ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب کیا ہوا، فنزل موسیٰ عن السریر غضبان، موسیٰ علیہ السلام تخت سے اترے غصے کی حالت میں۔ آپ نے کیا کیا، ضرب برجلہ قوائم السریر فکسر منہ قائمتین۔ آپ 7 سال کے ہیں لیکن قوت نبوت دیکھیے کہ فرعون کے اس حرکت سے غضبناک ہو کر آپ اترے، اور جو ظاہر شاہی تخت کوئی چھوٹا تخت نہیں ہوگا، عالی شان تخت ہوگا، آپ نے لات ماری تو اس شاہی تخت کے 2 ستون گر گئے، اللہ اللہ، اور فرعون نیچے آ کے گر گیا۔ فسقط فرعون، فرعون نیچے گرا، وتحشم انفہ وسال الدم علی وجہہ، ایسا گرا کہ اس کی جو ہے وہ ناک جو ہے وہ پھٹ گئی اور وہاں سے خون نکلنے لگا۔ اب کیا ہوا جی، فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میں دوبارہ قتل کروں گا۔ ایسے موقع پر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے بیٹے میں ایسی قوت ہو کہ جو اس طرح کرے تو جناب تخت ٹوٹ جائے، گر جائے؟ فرعون نے کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، فرعون نے پھر چھوڑ دیا۔ اچھا آگے چلیے، فلما سارا لموسیٰ من العمر 12 سنہ، جب 12 سال کے ہوئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، قعد یومن علی المائدۃ وعلیہا جمل مشوی، آپ دسترخوان پر بیٹھے تھے، فرعون کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور دسترخوان پر بھنا ہوا اونٹ رکھا ہوا تھا۔ 12 سال کے ہیں موسیٰ علیہ السلام، بھنا ہوا اونٹ سامنے ہے۔ فقال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اس بھنے ہوئے اونٹ سے فرمانے لگے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ فقام باذن اللہ، تو اب وہ جو اونٹ تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ففزع فرعون، فرعون گھبرا گیا یہ دیکھ کر۔ ودخل علی آسیہ، اور حضرت آسیہ کو آ کے اس نے سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ الا یسرک ان یکون لک ولد یاتی بمثل هذه العجائب، تو اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ تیرا بچہ 12 سال کا ہے لیکن وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں کر دیا کرتا ہے؟ اللہ، فرعون کا غصہ دوبارہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آگے چلیے، فلما اتی علی موسیٰ 23 سنہ، اب موسیٰ علیہ السلام ہو گئے 23 سال کے۔ خرج یومن وتودع ووقف یصلی، ایک دن یہ کھڑے ہوئے، وضو کے اور نماز پڑھنے لگے۔ فقال رجل من خواص الملک، کوئی فرعون کا کوئی خاص بندہ تھا، اس نے ان کو دیکھا تو کہنے لگا یا موسیٰ لمن تصلی،
اے موسیٰ یہ کیسی عبادت ہے، کس کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ قال لسیدی و مولائی، بولا میں تو اپنے آقا اور اپنے مولا کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ قال الرجل تعنی اباک فرعون، یعنی مراد یہ کہ تمہارے آقا فرعون تمہارے والد؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے علی فرعون لعنت اللہ وعلیک معه، فرعون پر بھی اللہ کی لعنت ہو، تجھ پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَكَانَ ذَلِكَ دَابُ موسیٰ یلعن فرعون، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی کہ جیسے جوانی کی حالت میں پہنچے تھے یہ فرعون پر لعنت کیا کرتے تھے کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وَكُلُّ مَنْ أَتَى لِيَخْبِرَ فِرْعَوْنَ بِمَا يَشْتَمُّهُ بِهِ موسیٰ سَلَّطَ اللَّهُ لَهُ فِرْعَوْنَ قَبْلَ الْإِخْبَارِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتُلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْطَعُ يَدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْرِقُهُ بِالنَّارِ۔ اب فرعون کی چونکہ محل میں رہتے تھے اور بہت سارے وہاں پہ کام کاج کرنے والے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی عادات دیکھتے ہیں، بار بار لعنت کر رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، تو جس کو یہ بات پتہ چلتی وہ کہتا کہ میں فرعون کو بتاؤں گا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس کے فرعون کو خبر دینے سے پہلے اس کو کوئی بات ایسی پیش آ جاتی، کبھی اس کا ہاتھ کٹ جاتا، کبھی اس کا انتقال ہو جاتا، کبھی اس کو اور کوئی پریشانی درپیش ہو جاتی۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام جب تک جوان ہونے تھے کوئی بھی شخص فرعون تک یہ بات نہ پہنچا سکتا کہ یہ معاملہ ہے۔ جب آپ جوانی کی دہلیز پر پہنچے، یہ معاملہ زیادہ مشہور جب ہوا، تو اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل کو چھوڑا اور عام لوگوں میں آ کر بنی اسرائیل کے ساتھ چھپ کر بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح حفاظت فرمائے کہ اپنے دشمن کے گھر میں آپ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور کیسی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے دل میں محبت ڈالی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود کس طرح اللہ کے نبی کی حفاظت کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان دینا تھا، تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو مرتبہ و مقام بھی عطا فرما دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے۔ ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہم رب کی قدرت پر یقین رکھیں اور اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں، تبلیغ دین کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، مسلمانوں کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں، بد دینوں کو گمراہوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اس کام میں آنے والے مصائب و آلام کو برداشت کریں، کیونکہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بالکل آپ یہ سمجھے کہ ایک بہت ہی دلچسپ اور ایک دل ربا انداز ہے کہ اس کو سننے کے بعد دل کے اندر ایک ایسی کیفیت اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی محبت بڑھ گئی۔ مزید بھی انشاءاللہ آپ کے حوالے سے ہم سنتے ہیں اور آپ کی سیرت کے گوشوں کو ہم آگے انشاءاللہ مبلغین کے مدنی پھول لیں گے، ان سے کلام سنیں گے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی کالز کی طرف۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز ان کی ہیں، تو سنائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ محمد ہمارا تاریخ بات کر رہا ہوں، بکھر سے بات کر رہا ہوں۔ میری اپیل ہے کہ مجھے اب تو بس ایک ہی دنوں کے مدینہ دیکھوں، یہ نہ سنا دیں انشاءاللہ جی۔ اگلی کال فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا۔ ناز سنیے، خاک مجھ پہ کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے مجھے سنبھال رکھا ہے۔ واہ جی واہ۔ اگلی کال ہند گجرات جامنگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ عطا رحمان ماہ رمضان جاری و ساری ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ امیر علیہ سنت کا ایک کلام سنا دے۔ گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اگلی کال میں ہند کے شہر احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نام محمد حسان اتاری ہے۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، اور یہ کلام سنا دیجئے سیدی اتارہ سیدی اتارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کو مبلغ بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ آگے چلیے۔ بول رہی ہوں بچے جنگ سے، مجھے یہ والی نعت سنا دے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ مدنی منی کی آواز، سبحان اللہ۔ اگلی کال ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور ہم ان سے بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں۔ میں دوسرے اپنے اسلام بھائیوں سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ اس چینل کو آن کریں اور زیادہ سے زیادہ دینی اور دنیوی سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اگلی کال قادری فالیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے کیا کیا کام لیتے تھے؟ سبحان اللہ، اپنے عصا سے کیا کیا کام لیتے تھے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بیان کریں گے۔ نیکسٹ کال۔ سید رستم علی شاہ، التجا ہے کہ کلام سنا دیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی بلال بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک، عمر مبارک تو مجھے عصا سے کیا کیا کام لیتے تھے؟ اس کے حوالے سے ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی ایک مضمون چھپا ہے جنتی لاٹھی کے نام سے۔ جی جی جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عصا تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا، اور یہ جنتی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یہ مختلف نبیوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس عصے کی خاصیت یہ تھی کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تھا تو یہ رسی بن جاتا تھا، اگر اس کنویں میں ڈول نہ ہوتا تو یہ ڈول بھی بن جاتا تھا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے رات میں روشنی کا کام کرتا ہے، آپ اسے گاڑ دیتے یہ ٹیوب لائٹ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل کرتا کوئی پھل کھا لیں، موسم نہیں ہے، آپ اسے گاڑتے یہ درخت بنتا، مطلوبہ پھل دے دیا کرتا تھا۔ اچھا، آپ اسے مطلب یہ پھینکتے دشمن کے لیے تو یہ جناب اژدہا بن جاتا اور اس کو نکل جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور رات کے وقت جب موسیٰ علیہ السلام سوتے تو اسے گاڑ دیا کرتے تھے، یہ آپ کی حفاظت کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ تو آپ سو رہے تھے تو جنگل سے ایک اژدہے نے نکل کے حملہ کرنا چاہا تو باقاعدہ یہ اس کے ساتھ گتھم گتھا ہوا اور اس اژدہے کو قتل کر دیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے کچھ معجزات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی قول ہی عصاج اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہ میں اپنے اس عصا مبارک پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور اس سے دیگر کام بھی میں سر انجام دے دیا کرتا ہوں جن کا ذکر بلال بھائی نے کیا۔ یہ الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی برکتیں دی جو ہم نے سماعت کیا۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر نا، عصائے کلیم، وہ کیا تھا؟ عصائے کلیم دہائے غضب تھا، عصائے کلیم دہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ فرمائشوں کے چند اشعار پورے کر دیجئے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ،
ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محری میرا ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا اللہ 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 نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سیدی یا تارا سیدی یا تارا بولو سیدی یا تارا سیدی یا تارا مرشدی یا تارا مرشدی یا تارا سیدی یا تارا سیدی یا تارا بولو سیدی یا تارا سیدی یا تارا زارد دنا میں نشم امد امام نشم زارد دنا میں نشم امد امام نشم زارد زلفاننا زارد زلفاننا او زارد زپیزارا سیدی یا تارا سیدی یا تارا بولو سیدی یا تارا سیدی یا تارا تیرا کرم ذات باری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ذات باری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ذات باری اتاری ہو اتاری قادری میں قادری قادری میں قادری اتاری ہو اتاری سیدی یا تارا سیدی یا تارا سیدی یا تارا سیدی یا تارا چور جگو آدھے نے نمازی بڑھ جانے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جانے نے چور جگو آدھے نے نمازی بڑھ جانے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جانے نے مٹھا سونا مرشد میرا مٹھا سونا مرشد میری تقدیر سواردہ سیدی یا تارا سیدی یا تارا بولو سیدی یا تارا سیدی یا تارا الف اللہ چمبے
میرے من وچ مرشد نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائے اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلاتے جیوے مرشد کامل باہو جیے بوٹی سیدیا تارا سیدیا تارا بولو سیدیا تارا سیدیا تارا ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نعتیں سنی، امیر سنت کی منقبت سنی، مرشد کا دیدار بھی کیا۔ اللہ تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ 26 رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی یوم ولادت ہے۔ دعوت اسلامی والے عاشقان رسول، آپ کے مریدین، محبین، معتقدین آپ کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ کرتے ہیں، تو آپ بھی امیر اہل سنت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور اپنی نیکیاں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو ایصال کیجئے۔ آپ کو انشاءاللہ برکتیں اس کی دنیا اور آخرت میں دیکھنے کو ملیں گی۔ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف۔ روزانہ ہم سیگمنٹس لیتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہم جو لیں گے جس میں روزانہ ایک حدیث پاک ہم یاد کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ حدیث یاد کیجئے۔ جی غلام محی الدین بھائی، آج کون سی حدیث پاک ہے؟ آج بھی دعا کی اہمیت پر مشتمل ایک حدیث پاک ہے جس کو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، سبحان اللہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر 2-3 مرتبہ اس کو جی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، 2-3 مرتبہ مل کر پڑھتے ہیں۔ پڑھیے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا عبادت کا رکن اعلیٰ ہے، یعنی ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، عبادت کی بنیاد ہے اور اعلیٰ بنیاد ہے۔ اور دعا عبادت کا مغز اس اعتبار سے ہے کہ دعا مانگنے والا ہر ایک سے کنارہ کر کے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا اور اس کی عبادت کے بڑے چرچے تھے، اور وہ جب دعا کرتا تو اپنے رب سے بڑے تضرع اور گریہ زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اور اس طرح دعا کرتا کہ اس کی دعا کے چرچے ہونے لگے۔ تو فرشتوں نے
عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ تیری بارگاہ میں اتنی تضرع کے ساتھ، اتنی گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگتا ہے، بولا اس کو اس کی مطلوبہ شے عطا فرما اللہ کہ یہ اتنا روتا ہے، اتنی گریہ وزاری کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، مجھے اس کا رونا بہت پسند ہے۔ جس طرح یہ دعا مانگتا ہے تو مجھے اس کا رونا پسند ہے، اس لیے اس کی مطلوبہ شے اس کو نہیں دی جاتی۔ اگر اس کو اس کی مطلوبہ شے مل جائے تو اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ تو مجھے اس کا رونا بہت پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اپنی دعا میں صدق دل سے، توجہ کے ساتھ، اور اپنے آپ کو بالکل دنیا سے بالکل ہٹا کر اور دنیا سے بالکل کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ دعا یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اور دعا میں آداب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات دعا مانگ رہے تو یوں ناخنوں کو دیکھ رہے ہوتے، کبھی یوں کر رہے ہوتے، کبھی یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں، دعا مانگنے میں آداب یہ ہے کہ ہاتھ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو، نگاہ جو نیچی ہو، اور اللہ کی طرف لو لگا کر بندہ جو دعا مانگے تو دعا کی پھر جو حلاوت ہے نا وہ آپ کو دل کے اندر ملے گی۔ اور وہ ناخنوں کو چیک کرتے رہیں گے، انگلیوں کو یوں چیک کرتے رہیں گے، ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے، یوں کبھی ڈالیں گے، کبھی داڑھی میں ہاتھ ڈالیں گے، کبھی سر کھجائیں گے، تو یوں دعا کی حلاوت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی دعا، اچھے انداز میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ایک عقیدے کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایمان کی روشنی۔ جی ایاز بھائی، آج ایمان کی روشنی میں آپ کون سے عقیدے کے حوالے سے ہماری اصلاح فرما رہے ہیں انشاءاللہ، یا ہمیں پختگی عطا فرما رہے ہیں؟ انشاءاللہ آج ہم ایمان کی روشنی میں حیات انبیاء سے متعلق انشاءاللہ عقیدہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت سے انشاءاللہ، پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی انشاءاللہ اس کو ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم میں سے جو لوگ راہ خدا عز و جل میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے علماء اس بات کو، مفسرین اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہید کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا کہ شہید وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظمت عطا فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کو حیات دے دی جاتی ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب ایک شہید کی یہ عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حیات عطا فرماتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، تو انبیاء کا رتبہ تو شہید سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو تو شہداء سے بھی زیادہ رتبہ عطا فرمایا، بلکہ یوں کہیے کہ شہداء کو بھی یہ رتبہ نبیوں کے صدقے میں ہی ملا ہے۔ ایمان نہ لاتے تو شہید ہوتے کیسے؟ اور یہ رتبہ کیسے پاتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ تو جب شہید، جن کو یہ رتبہ نبیوں کے صدقے میں ملا ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو انبیاء بدرجہ اولا زندہ ہے، اور امتی وہ نبی سے افضل ہو نہیں سکتا۔ جب امتی شہید ہو کر زندہ ہے
تو امتی سے بڑھ کر نبی کا رتبہ ہوتا ہے، تو یقیناً انبیاء یہ بھی حیات ہیں، یہ بھی اپنے جسموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی قبور میں سلامت رکھا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں تو اس کے اوپر کثیر حدیث طیبہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء حیات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کے جسموں کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تو وہ ہیں فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں، حیات بھی ہیں اور رزق بھی دیے۔ واہ 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 بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک روایت میں یصلون اور نماز پڑھتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نماز کے تعلق سے ایک بات یاد، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ بھی جناب موسیٰ کی ہے۔ واہ اللہ، آج ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ جو بات ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ایک اور عظمت اور شان کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معجزہ معراج کے لیے جب روانہ ہو رہے ہیں تو راہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، میں قبر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، پھر جب حضور مسجد اقصی میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، پھر جب حضور آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں وہاں پر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ سے کلام فرماتے ہیں۔ واہ جی، نماز کے اندر تخفیف ہوتی ہے، کیا بات ہے، کیسی عظمت اور شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، انبیاء کو عطا فرمائی۔ تو اس سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء یہ حیات ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہے ورنہ تو زندہ ہے، ورنہ تو زندہ ہے، ورنہ تو زندہ ہے، ورنہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہاں پر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا وعدہ الہی جو ہے وہ آیا ہے جی تکمیل کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدے کی تکمیل کے لیے فقط ایک آن کے لیے موت آتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حیات جاودانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی حیات عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں جسمانی حقیقی طور پر حیات ہیں، اور جہاں پر چاہے روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ تصرف فرما سکتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد کی غیا مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا انداز بھی کتنا نرالا ہے کہ انبیاء کو بھی اللہ کے وعدے کے مطابق موت ایک لمحے کے لیے آنی ہے، اس کے بعد پھر ان کی وہی زندگی ہے ہمیشہ کی، اور جس طرح دنیا میں جسم و روح کے ساتھ وہ حیات تھے بلکہ اس سے زیادہ ان کی جو ہے برکت والی حیات و زندگی ہوتی ہے۔ اللہ انبیاء کرام کے حوالے سے ہمیں یہ اچھا اور پیارا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں قبروں میں، اور اللہ کی عطا سے جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔
جس کا نام ہے قرآنی مثالیں، جس میں ایک قرآن پاک کی آیت کے ذریعے ایک مثال اور اس کے ملنے والے درس کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآنی مثالیں۔ بلال بھائی، آج کون سی قرآنی آیت سے آپ مثال سمجھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کلیم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو صفی اللہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اللہ 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 بات، اور روح اللہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آج جو قرآن مثال ہے وہ پارہ 3 آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے، 59۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، اللہ اللہ، کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور اسے کہا کہ ہو جا، تو پھر وہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نجران ایک جگہ ہے، وہاں کے عیسائیوں کا ایک وفد، ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق برا خیال رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم کیا کہتے ہیں، آپ کو کس نے کہا ایسی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو یہی تو ان کی شان میں کمی کرتے ہیں، آپ برا کہتے ہیں ان کو، حالانکہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ تو اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہیں، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ کے اور بن ماں کے نطفے سے، ایک مٹی سے پیدا کر دیا تھا، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے محض نطفے سے پیدا فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ خیر پھر وہ بعد میں ان سے کہا گیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس آیت پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید میں مباہلہ کا بھی ذکر ہے، یعنی جس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنے پورے خاندان کو لے کر آ جاتی ہے اور یہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر میدان میں بد دعا کی جاتی ہے ایک دوسرے پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فیصلہ فرماتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ حضور علیہ السلام نے جب ان سے یہ بات کی ایمان لانے کے وہ نہ مانے، تو پھر مباہلے کی بات ہوئی اور وہ اس پہ تیار ہو گئے۔ جب وہ واپس اپنے قوم میں گئے تو ان کا ایک بندہ کہنے لگا کہ تم کن سے مباہلہ کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، ابھی بھی مان جاؤ، وقت چہرے تو دیکھو کتنے روشن ہیں۔ جب اگلا دن آیا تو جب ان لوگوں نے دیکھا تو حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، آپ کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑے تشریف لا رہے ہیں، پیچھے مولا علی موجود ہے اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عیسائی چیخ کر اپنے بقیہ ساتھیوں کو کہنے لگا کہ تم جن لوگوں سے مباہلہ کرنے جا رہے ہو، خدا کی قسم اگر انہوں نے بد دعا کی اور اس پر آمین کہہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ اگر تم اپنی قوم کی بقا چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، تو ان سے کوئی معاہدہ کر لو، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ تو خیر پھر انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ سالانہ 1000 جوڑے جو ہے وہ پیش کیا کریں گے، تو ان کو قتل نہ کیا جائے اور ان کو ان کے مسلک پر رہنے دیا جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن واپس لوٹ گئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کی دلیل یہ دینا کہ جناب وہ ان کے کوئی والد نہیں تھے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد تھے نہ والدہ، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اچھا، عام عمومی جو مخلوقات ہیں ان کے والد بھی ہوتے ہیں، والدہ بھی ہوتی ہیں، اب یہ اللہ کے قدرت کا سلسلہ ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے گویا بغیر ماں کے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو پسلی سے پیدا کیا تو ایک باپ کی حیثیت یہاں پر آئی، تو وہاں پر ماں کا وجود نہیں تھا۔ تب جب یہ 3 چیزیں سامنے آ گئی تو چوتھی صورت یہ بچتی تھی کہ باپ نہ ہو اور پیدائش ہو جائے ماں کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وفات پا گئے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی۔ قرآن میں صریح ارشاد ہوا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ جن کو انہوں نے سولی دی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کا کوئی شخص تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بر رفع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں یہ امت محمدیہ کے ایک فرد بن کے تشریف لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے
امت محمدیہ میں شامل ہونے کی دعا کی. سبحان اللہ. اور ہمارا ٹاپک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، تو آپ علیہ السلام نے بھی امت محمدیہ میں ہونے کی دعا کی تھی، بلکہ یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ اگر مجھے امتی نہیں بنا سکتا تو ان کا نبی ہی بنا دے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم ان کے نبی بن سکتے ہو نہ اس امت میں شامل ہو سکتے ہو، ہاں جب قیامت ہوگی تو پھر میں تمہیں اپنے محبوب اور ان کی امت کی جو شان اور رفعت ہے تمہیں دکھاؤں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان انبیاء کرام کی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ان کے بارے میں صحیح عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم روزانہ تکلیف نہ دیجیے کے عنوان پر ایک مدنی پھول دیتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے تکلیف مت دیجیے. رمضان ہو یا غیر رمضان، ہمارے گھر میں بعض اوقات کچرے کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو ہم جمع کرتے ہیں، اور رمضان مبارک میں شاید کچرا بڑھ جاتا ہے کیونکہ غیر رمضان میں اتنا فروٹ اتنا پھل نہیں کھایا جاتا جتنا رمضان میں کھایا جاتا ہے. تو جو کچرا ہوتا ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ کچرے کو یا تو بغیر تھیلی کے ہی یا تھیلی میں رکھنے کے بعد وہ گلی کے کسی کونے پر یا کسی گھر کے سامنے کچرا کنڈی کسی لوگوں نے بنا دی تو وہاں ڈال دیا جاتا ہے، یا گھر کے دروازے پر کھسکا کر جو ہے وہ پڑوس والے کی دیوار کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، یا گلی میں ایسے رکھ دیا جاتا ہے کہ آنے جانے والے جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یا جو بلیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس تھیلی کو جو ہے اپنے پنجوں سے پھاڑ کر اس کے کچرے کو پھیلا دیا کرتی، گندگی پھیل جاتی ہے اور اس سے یقیناً بدبو بھی پھیلتی ہے، آنے جانے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جس کے گھر کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اپنے گھر کا کچرا برائے کرم نہ ہی کسی کے گھر کے آنگن میں پھینکیں، نہ کسی گھر کے سامنے پھینکیں، نہ گلی محلوں میں اس طرح پھینکیں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو اور پریشانی ہو، یا جانور اسے جو اس طرح پھیلا دیں کہ لوگوں کے کپڑے خراب ہوں، اسکوٹر چلانے والوں کو پریشانی ہو جائے، بلکہ کچرے کو اس کے مقام تک پہنچائے. اور کچرا اٹھانے والے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ کچرا پیسے لے کر اٹھا کر اس کے مقام تک پہنچا کر آتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بھی بعض اوقات یہ سلسلے ہوتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اپنا کچرا اپنے محلوں میں اس طرح پھیلا کر اپنے محلوں کو گندا نہ کیجیے اور لوگوں کو تکلیف مت دیجیے، بلکہ کچرے کو اس کے مقام تک پہنچا کر اس کو جس جگہ پہنچانا ہے اور لوگوں کو گندگی اور بدبو سے بچانا ہے، تکلیف سے بچانا ہے، اس معاملے میں اپنا ذہن بنائیے. اپنے بچوں کی بھی تربیت کیجیے. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ بچے کو تھیلی دے دیتے ہیں، بھائی جی جاؤ جب پھینک کر آ جاؤ. اب خود اس لیے نہیں جاتے کہ شرم آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ لے گا تو بولے گا. بچے کو اس لیے دیتے کہ بچہ پھینک کے بھی آ گیا، بچے کو کچھ بولا بھی تو بچے کو کیا جواب دینا ہے، وہ تو ایسے ہی اپنا منہ لے کر آ جائے گا. تو ایسا بھی نہ کریں، کچرا ایسے مقام پر پھینک کر کہ لوگوں کو تکلیف ہو، اس طرح کی تکلیف لوگوں کو مت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی اوپر کے گھر ہوتے ہیں جی جی تو عموماً جو نیچے کے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ جیسے مثال کے طور پہ کچن ہے، کچن کے ساتھ ہی کھڑکی ہوتی ہے، تو دودھ کا ڈبہ مثال کے طور پہ خالی ہو گیا تو وہ وہیں سے پھینک دیا، ہاں پتی کا جو ڈبہ خالی ہوا وہ وہیں سے پھینک دیا، تھیلی ایسے ہی پھینک دی، اسٹرا پھینک دی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کھڑکیوں سے جب نیچے جھانکتے ہیں تو کچھ بالکنی وغیرہ باہر نکلی ہوتی ہے یا کچھ جو ہے نا ایکسٹرا ایریا ہوتا ہے، وہ کچرا کوڑا کا جو ہے ایسا لگتا ہے کچرا دان بنا ہوا ہے، حالانکہ وہ کچرا دان نہیں ہوتا، وہ ایک چھت ہوتی ہے جو کبھی کوئی کچرے کے سے اٹی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے گھر محلوں کو صاف رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے والے سے ہم ذکر کر رہے ہیں. غلام محی الدین بھائی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے واقعات بڑے مشہور ہیں اور بڑے ہی دلچسپ ہیں. فرعون تو تھا ہی باغی، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے واقعات میں سے کچھ اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ ہمارے لیے بھی باعث درس ہو اور ہمیں سیکھنے کو ملے کہ ہم اللہ والوں کے طریقے پہ چلیں اور جو اللہ تعالیٰ سے دور رہنے والے کام ہیں ان سے ہم بچیں. جی بالکل. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا ایک حصہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا. یعنی آپ جب تک فرعون کے دربار میں رہے اور جب آپ کے عالم شباب آیا تو پھر آپ وہاں سے باہر نکلے اور ایک ایسا واقعہ درپیش ہوا جس کی وجہ سے آپ کو مصر چھوڑنا پڑا اور پھر مدین کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا. وہاں حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور پھر آپ وہاں ان کی صحبت میں رہے. یہ بھی اللہ کے نبی تھے. اور پھر آپ
کا وہاں پر نکاح ہوا حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی صاحبزادی سے. ہاں، حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی. وہ بھی بڑا پیارا واقعہ، وہ پانی بھرنے والا جو واقعہ. جی بالکل. پھر وہیں سے آپ کو وہ لاٹھی ملی تھی جو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی. پھر آپ وہاں سے دوبارہ فرعون کی طرف آئے اللہ کے حکم سے، اور یہ وہ وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ اب آپ فرعون کی طرف جائیے کیونکہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے قول و فعل کے ذریعے اس کو سمجھاتے رہے، اور پھر کچھ ایسے خرق عادت افعال آپ کی ذات سے صادر ہوئے کہ جس کو دیکھ کر فرعون ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو جاتا، اور جیسا کہ ہمارے بلال بھائی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بار بار قتل کا ارادہ کرتا کہ کہیں یہ وہی تو نہیں ہے، وہی تو نہیں ہے، وہی تو نہیں ہے. بہرحال اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور محض خدائی کا دعویٰ نہیں بلکہ بہت بڑا دعویٰ کیا، اور کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. باقیوں نے تو خدائی کے دعوے کیے کہ بھائی ہم خدا ہیں، ہماری عبادت کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا. یہاں تک کہ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو کتابوں میں یہ پڑھا میں نے کہ اب چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا تو لوگ اس کو جیسے تیسے خدا مانتے. تو ظالم بھی تو تھا نا، ظالم بھی تھا، اور جو اس کو خدا نہیں مانتا تھا اس کو یہ قتل کروا دیتا. تو اب اس کو آ کے سجدہ کرتے، خدا مانتے. اس کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئیں، اب مال مویشی سب ہلاک ہو رہے، کھانے پینے کا سامان سب برباد ہو گیا، فصلیں ساری برباد ہو گئیں، ساری تباہ ہو گئیں، بارشیں نہیں ہو رہی. اب لوگ اس کے پاس آئے کہ بھائی آپ نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اب بارشیں برساؤ، کیونکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کے حکم سے بارش ہو، جس کے حکم سے ہوا چلے، جس کے حکم سے سب کچھ ہو. ہوا ایک پتہ نہ ہلا سکے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہوتی ہے. اگر تو نے خدا کا دعویٰ کیا ہے اور خدائی کا دعویٰ کیا تو اپنے دعوے میں اب اگر تو سچا ہے تو پھر بارش برسا. اب اس نے کہا کہ میں بارش کیسے برسا سکتا ہوں، کیونکہ یہ خدا تو تھا نہیں، جھوٹا دعویٰ تھا. اب چونکہ وہ زمانہ تھا جادوگروں کا، اور اس کے دربار میں بکثرت جادوگر موجود ہوتے تھے. اس نے دنیا کے کونے کونے سے جادوگروں کو بلوایا، اور سارے جادوگر اس کے پاس آئے، اس کے دربار میں جمع ہوئے. اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. اب کچھ ایسا کرو کہ جس سے میرے خدائی کے دعوے کا پاس بھی رہے، اس پر حرف بھی نہ آئے، اور جو ہے بارش بھی ہو جائے. اب جادوگروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ اب بارش برسائی جائے، کیونکہ ہمارا جادو تو زمین پہ چلے گا، وہ بھی جادو کیا ایک نظر بندی ہوتی ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. اب آسمانوں پہ کیسے جادو چلائیں، کیسے بارش برسائیں. اب سارے جادوگروں نے مشورہ کیا تو یہ پایا کہ ہم جادو کے زور پہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کے کچھ کارنامہ کرتے ہیں. تو اب انہوں نے جناب سب نے مل کر جادو کے زور پہ اڑنا شروع کیا اور اوپر جا کے بولو براز شروع کر دیا، یعنی معاذ اللہ پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب جناب ہر طرف بدبو ہی بدبو، لوگ پہلے سکون میں تھے، یہ ان کے پیشاب کرنے کی وجہ سے آفت میں مبتلا ہو گئے. اب وہ سارے دوڑے دوڑے فرعون کے پاس آئے کہ ہم نے بارش برسانے کا بولا تھا، یہ بولو براز کرنے کا نہیں بولا تھا، اس کی بدبو سے تو ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے جانور ہماری فصلیں جو تباہ ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں، ہم بھی مر رہے ہیں، اس کو روکو بھائی. اب فرعون نے سارے جادوگروں کو بلوایا کہ میں نے تمہیں بارش کرنے کا بولا تھا، تم نے یہ کیا کیا. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا جیسا تو خدا ہے ویسی تیری بارش ہے، جیسا تو خدا ہے ویسی تیری بارش ہے. بہرحال جب یہ حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى کہ اے موسیٰ اب آپ فرعون کی طرف جائیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، تو آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ جس کو قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کشادہ فرما، ویسر لی امری میرے لیے میرے معاملہ آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی اور میرے زبان کی گرہ کھول دے. کیونکہ جیسے ہمارے بلال بھائی نے وہ واقعہ ذکر کیا نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا، تو بعض مفسرین یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت آ گئی تھی اور سننے والا فوراً بات آپ کی سمجھ نہیں سکتا تھا، تو پھر آپ نے اپنے رب سے دعا کی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری گرہ کھول دے اور میرا قول واضح فرما دے. اور پھر فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی، اور پھر میرے بھائی کو میرے اہل میں سے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. ہارون اخی اشدد بہ ازری، وہ میرے بھائی ہارون ہیں، ان کے ذریعے میری پیٹھ مضبوط فرما. اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی، رب کے کلیم تھے. اور اس دعا کرنے کے بعد اللہ نے آپ کی دعا سے حضرت ہارون کو نبوت بھی عطا فرمائی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے ہارون کو نبی بنایا. تو وہ آپ کی دعا تھی، اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، آپ کا وزیر بھی بنایا، اور آپ کے ذریعے آپ کی
پشت کو بھی قوت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی جب آپ نے یہ دعا کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، تو اللہ نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ کی زبان کی لکنت کو بھی دور فرمایا اور آپ کو ایسی فصاحت عطا فرمائی کہ کسی کے پاس ایسی فصاحت نہیں، ایسی واضح اور بلیغ زبان عطا فرمائی۔ پھر آپ دونوں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں حضرات انبیاء اب فرعون کے پاس گئے اور اس کو اس کے خدائی کے دعوے سے روکا اور کہا کہ اس رب کی عبادت کر جس پر تو اور میں جس پر ہم ایمان لائے اور جس نے تجھے اور ہمیں پیدا کیا، جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لیکن اس نے دھمکی دی اور کہا کہ تم ہمیں اپنے شہر سے نکلوانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں بنی اسرائیل سے ان کا تسلط چھوڑ دوں، میں اپنے شاہی تخت کو چھوڑ دوں، تم ہماری زمینوں سے ہمیں نکالنا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا لیکن وہ باز نہ آیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ تم بھی آ جاؤ اور جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی لے کر آؤ اور ہم بھی اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور ایک مقابلہ ہوگا، جو جیت گیا اس کی بات مانی جائے گی۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے المختصر یہ کہ فرعون کو کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک دن مقرر کر لو۔ اس نے کہا کہ ہمارے ایک دن میلہ ہوتا ہے جس دن تمام لوگ فارغ ہوتے ہیں اور سب اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، میں اس دن تمام جادوگروں کو بلاؤں گا کیونکہ تم بھی جادوگر ہو، تم اپنے جادو کے زور پہ سارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہو، لہذا میں اپنے سارے جادوگروں کو بلاؤں گا اور پھر تم ان سے مقابلہ کرنا اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب جناب قرآن مجید میں اس کا پورا ذکر ہے۔ اب وہ میلے کا دن آیا، اس دن تمام کے تمام لوگ اس جگہ میدان میں جمع تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ سارے جادوگروں کو اس فرعون نے دعوت دی، سارے جادوگر جہاں کہیں پائے جاتے تھے وہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ گئے۔ اب انہوں نے آ کر جادوگر سامنے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی سامنے۔ اب مقابلہ شروع ہے۔ قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے قالوا یا موسیٰ اما ان نلقی و اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ جادوگر آئے اور ان کے ہاتھ میں رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے آپ رسیاں لاٹھیاں پھینکتے ہیں یا پھر ہم پھینکیں؟ آپ ابتدا کرتے ہیں یا ہم کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال بل القوا، پہلے تم پھینکو۔ تو اب ان سارے جادوگروں نے جو بہت بڑی تعداد میں جمع تھے، ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، انہوں نے وہ پھینکے۔ اب جیسی انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ اچانک وہ رسیاں اور لاٹھیاں ان کے زوم میں جادو کے زور پر یہ سانپ بن گئے اور دوڑتے ہوئے نظر آنے لگے، تیز چلتے ہوئے وہ ادھر جاتے ادھر جاتے، وہ رسیاں ساری سانپ میں تبدیل ہو گئیں۔ اب جناب لوگ بھی گھبرا گئے، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، ایک دوسرے پر گرنے لگے کہ وہ پورے میدان میں سانپ ہی سانپ ہو گئے، حالانکہ وہ نظر کا دھوکہ تھا، وہ جادو تھا، اور وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نفس میں تھوڑا خوف محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا کہ اے موسیٰ خوف نہ کریں، بے شک آپ ہی غالب ہیں، آپ ہی غالب ہوں گے، آپ ہی اعلیٰ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف دور ہوا اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ ڈالیے، یہ ساری بناوٹ ہے یہ نکل جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ علامہ ابن کثیر اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کا تھا، اچھا، اور اپنی دم پہ کھڑا ہو گیا، اور اس کی یوں سمجھے کہ لمبائی اتنی کہ وہ 1 میل تک بلند ہو گیا، یہاں تک کہ فرعون کا محل تھا، اس کا جبڑا، اس نے ایک جبڑے کا نیچے کا حصہ زمین پر رکھا اور اوپر والا حصہ فرعون کے محل کی چھت پہ رکھا، اللہ اکبر، اور فرعون کو نگلنے کے لیے اپنا منہ اس نے بڑھایا تو فرعون اپنے تخت سے چھلانگ لگا کر گر پڑا۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ 400 سال اس کی عمر تھی اور 320 سال اس نے عیش کی زندگی گزاری، بخار تک نہیں ہوا، لیکن اس سانپ کو دیکھ کر اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کو بخار چڑھ گیا اور اسی پیٹ کی خرابی کی وجہ سے یہ مرا، دریا نیل میں غرق ہوا۔ بہرحال اس اژدہے کو دیکھ کر جادوگروں کے ہوش اڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک عصا جو اب اژدہا بن چکا تھا، اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے
اور سب نے کیا کہا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور سب نے بیک زبان کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، سارے جادوگروں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان سبحان اللہ، کیا بات! یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ ان کے ایمان لانے کی ایک وجہ یہ تھی، حالانکہ یہ بھی فرعون کے اس میں شامل تھے، سارے فرعونیوں کے اس سلسلے میں تھے، لیکن ان کے ایمان لانے کی ایک وجہ مفسرین نے یہاں بیان فرمائی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا ادب کی، پہلے اجازت طلب کی حضور آپ پہلے پھینکیں گے کہ ہم پہلے پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھینکو۔ اس ادب کی برکت سے اللہ نے ان کو دولت ایمان سے، واہ بھائی واہ واہ، یہ سارے ادب کی برکت سے جب کافر کو ایمان کی دولت مل سکتی ہے تو ادب مسلمان کو کتنی برکت دے سکتی ہے؟ بالکل بالکل، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، ادب ہی تو سب کچھ ہے، ایمان ادب ہی کا نام، ادب ایمان سے، یعنی ادب کی وجہ سے ایمان آتا ہے۔ لا ایمان لمن لا ادب اللہ، کا کوئی ایمان نہیں جس کا ادب نہیں ہے۔ اب جناب یہ سارے کے سارے ایمان لے کر آئے، لیکن فرعونی اور فرعون کے سارے متبعین جتنے بھی تھے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور پھر وہ اپنی سرکشی میں مزید بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ یہ سب جادو کے زور پر ہے، اور پھر ان جادوگروں کو جو ایمان لے کر آئے ان کو دھمکی دی کہ تم واپس میرے دین میں آ جاؤ، مجھے خدا ماننے لگو، موسیٰ علیہ السلام کے دین سے منحرف ہو جاؤ ورنہ تمہیں میں سولیوں پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے اور اب اس سے پھرنے والے نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں کہ ان جادوگروں نے جب ایمان قبول کیا، دین موسوی کو قبول کیا تو کیسا مستقیم ہو گئے، استقامت ان کی دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین دیکھیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر پھر بھی ہم دین موسوی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا ہی یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ بڑا ہی پیارا واقعہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور فرعون کی جو ہے کمزوری اور ضعف کو بھی ذکر کیا گیا کہ وہ رب العالی نہیں تھا، جھوٹا تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ایاز بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اس کو کچھ اگر آپ بیان فرمائیں تو مدینہ۔ جی ہاں، یہ واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بڑا دلچسپی کا یہ حامل ہے واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تمنا تھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ملاقات کی یہ صورت پیدا فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مجمع بحرین، وہ جگہ ارشاد فرمائے کہ جہاں پر دو دریا کے ملنے کی جگہ ہے، ارشاد فرمایا کہ وہاں پر آپ جائیے تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ کل تراویح میں بھی غالباً ہم نے یہی صورت سنی ہے۔ 15 سپارے کا اختتام ہوا ہے، آج 16 پارے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ جو تراویح پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا، جی جو نہیں پڑھتے انہیں پڑھنی چاہیے انشاءاللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی جگہ جو طے پائی، قرآن کریم نے اس کو مجمع بحرین ذکر کیا، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ یہاں پر، اور نشانی ایک یہ بتائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کی جو توشہ دان میں جو مچھلی ہے وہ نکل کر غائب ہو جائے گی، تو یہ نشانی ہوگی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے خادم کے ہمراہ اور توشہ دان میں اپنا کھانا لے کر آپ روانہ ہوئے دریا کی طرف اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی طرف۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چلتے رہے تو جب وہ مقام آ گیا جہاں پر ملاقات کا جو جگہ طے تھی، مجمع بحرین جو تھی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تھکاوٹ کا احساس ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یار یہاں پر تھوڑا سا آرام کر لیتے۔ چنانچہ آپ نے آرام کیا، آرام کرنے کے بعد ایک ایسا موقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا تو وہ جو آپ کے پاس توشہ دان تھا جس میں آپ کھانا رکھ کر ساتھ لائے تھے، مچھلی جو اس کے اندر موجود تھی، وہ مچھلی اس مقام پر اس توشہ دان سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ اچھا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر وہ مچھلی دریا کے اندر چلی گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور آگے بڑھے۔ جب کچھ آگے بڑھے تو آپ کو بھوک کا احساس ہوا اور آپ نے محسوس فرمایا کہ بھوک لگ رہی، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا بھائی کھانا، تو غلام نے عرض کی کہ حضور وہ تو میں آپ کو بتانا بھول گیا، ہم نے جہاں پر آرام کیا تھا، پڑاؤ کیا تھا، وہ وہیں پر وہ مچھلی زندہ ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور وہ پانی میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہی تو جگہ تھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نشانی بتائی تھی۔ چنانچہ پھر اسی مقام پر پہنچے۔ یہاں پر ایک بڑی زبردست بات مفسرین ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتنا سفر اختیار کیا نہ تو بھوک کا احساس ہوا نہ ہی تھکاوٹ محسوس ہوئی، لیکن جو ہی اپنی مطلوبہ منزل کو کراس کیا تو آپ کو بھوک کا احساس بھی ہوا اور سفر کی تھکاوٹ بھی محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ آپ واپس پلٹ کر اسی مقام پر آئے اور پھر حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام سے آپ نے درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ آپ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ نہ رہ سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ رہوں گا، میں اس پر صبر کروں گا، آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں میں آپ سے سیکھنے کی کوشش کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی درخواست پر حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ چنانچہ آپ سوار ہوئے دونوں، آپ جب نے سفر اختیار کیا تو آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے کشتی کا جو تختہ جو تھا اس کو توڑ دیا۔ اچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے رہا نہ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے تختہ کیوں توڑ دیا؟ تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی کہ چلیں آپ مجھے ایک موقع اور دیجیے، میں آپ کے ساتھ اب میں صبر کروں گا، اب میں نہیں بولوں گا۔ چنانچہ پھر سفر اختیار ہوا، آگے پہنچے تو فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک بچہ ہے، تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اللہ اللہ۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق آپ نے برا کیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اب اگر میں سوال کروں اس کے بعد تو پھر آپ مجھے اپنی مصاحبت سے دور کر دیجیے گا، پھر میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، اب ایک موقع اور دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک موقع اور عطا فرما دی۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، اب یہ دونوں حضرات چلے ایک بستی میں آئے اور وہاں پر ان بستی والوں سے کھانا طلب کیا۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں، انکار کر دیا مہمان نوازی سے۔ فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحمہ، تو حضرت جو خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ دیوار گرنے کے قریب ہے، تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے اس دیوار کو درست فرما دیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے نہ رہا گیا، آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ایک تو ان بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اوپر سے آپ نے ان کی دیوار صحیح کر دی، بغیر پیسے بھی نہیں لی، اور کوئی مزدوری اور اجرت بھی آپ نے نہ لی۔ تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال هذا فراق بینی و بینک اللہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ارشاد فرمایا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب یہاں پر میرے اور آپ کی جدائی ہوتی ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سارے معاملات پیچھے ہوئے اس میں حکمت کیا تھی، اس میں کیا راز پوشیدہ تھے، اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ جو پہلی بات تھی کہ ہم کشتی میں سوار ہوئے اور میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا، تو اس کی حکمت یہ تھی کہ یہ کشتی جس شخص کی تھی وہ غریب شخص تھا، صحیح، اور اسی کشتی کے ذریعے اس کا گزر بسر چل رہا تھا، لیکن ان کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم شخص تھا، اور وہ جو بھی خوبصورت کشتی ہوتی تھی اس کو ضبط کر لیا کرتا تھا۔ تو میں نے اس کشتی کی خوبصورتی کو ختم کرتے ہوئے اس کے ظاہری تختے کو، سامنے والے تختے کو توڑ دیا، تاکہ اس کی کشتی کی خوبصورتی دور ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس مزدور کی کشتی وہ بادشاہ ضبط کرنے سے باز آ جائے۔ اس سبب سے میں نے اس کی کشتی میں وہ تختہ توڑ دیا۔ اچھا، دوسری بات حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ وہ جو بچہ تھا، اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی
کہ وہ بچہ بڑے ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا اور اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا. اس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس بچے کو قتل کر دے، تو میں نے اپنے رب کے حکم سے اس بچے کو قتل کر دیا. تیسری وجہ جو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے کہ وہ جو بچے تھے، وہ دیوار جو تھی جس کو ٹھیک کر دیا، درست فرما دیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی، دراصل وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی، اللہ اکبر، اور ان یتیم بچوں کی دیوار تھی. اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے اپنے بچوں کے لیے، پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں، انہیں سہارا ہو، آسرا ہو، ان کی سہولت کے لیے اس دیوار کے نیچے سونا جمع کر رکھا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس سونے کو حفاظت مل جائے، یہ سونا سیو ہو جائے، مضبوط ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اس لیے میں نے ان بچوں کی 2 یتیم بچے جو تھے ان کی دیوار کو درست فرما دیا. کیا بات، کیا بات. اور ارشاد فرمایا اس سبب سے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے والد جو تھے وہ نیک تھے، صالح تھے. ان یتیم بچوں کے والد نیک تھے، جس کے سبب سے میں نے چاہا کہ ان کا سونا لوگوں سے محفوظ رہے، اس لیے دیوار کو درست فرما دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ ساری باتیں آئیں تو اب آپ کے سامنے وہ حقیقت کھل چکی تھی کہ کس سبب سے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا. دیکھیں اس میں انبیاء کرام کے علم غیب کا بھی کتنا بڑا ثبوت ہے. علم غیب کا بھی ثبوت ہے. اور یہاں پر اس واقعے سے اللہ نہ کرے معاذ اللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تعلیم تھی نا، بلکہ دونوں کی عظمت اور شان کا بیان ہے کہ جہاں پر حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام علم باطن سے آراستہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر عطا فرمایا ہے. دیکھیں نا، حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. تو یہاں پر انبیاء کا مقابلہ مقصود نہیں ہے، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی عظمت اور شانیں بیان کرنا مقصود ہے کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام کی یہ شان ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی عظمت اور شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کی طلب کیسی تھی، اور علم حاصل کرنے کا طریقہ کتنا پیارا تھا کہ ادب تھا. ہر دفعہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ قصور معاف کر دیں، اب مزید اجازت دے دیں، آئندہ نہیں کروں گا. تو طالب علم دین کے لیے ادب بھی بہت ضروری ہے. ادب بھی ضروری ہے اور استاد کی پیروی. یہاں پر مفسرین نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ آپ کو سیکھنے کا شوق تھا تو آپ خود چل کر منزل پر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. استاد کو گھر پر بلانا. فرمایا یہ بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ سیکھنے کا پہلو اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ خود چل کر استاد کے پاس جانا چاہیے. کنویں کو پاؤں نہ لگائے جائیں، اپنے آپ کو پاؤں لگائے جائیں. جی بالکل، خود استاد کی طرف بڑھ کر جائے تو پھر یہ فیض ملنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا مفسرین نے اس واقعے سے جو بیان کردہ خلاصہ جو ذکر کیا کہ اس واقعے سے کیا باتیں حاصل ہوتی ہیں، تو اس میں ایک چیز کو یہ بھی ذکر کیا ہے کہ علم دین کی اہمیت سب سے زیادہ اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کے طلب میں سفر اختیار فرمایا اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. تو یہاں پر علم کی اہمیت کا پتہ چلا، سفر کی اہمیت کا پتہ چلا، اور سفر میں ساتھ توشہ رکھنا اس کے متعلق بھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی سفر میں بندہ جائے تو زیادہ راہ ساتھ میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ جناب چلو ساتھ والے ہیں نا ان پہ گزارا کر لیں گے، نہیں، بلکہ یہ بھی ہمارے لیے تعلیم موجود ہے کہ جب کبھی سفر میں جائے تو ساتھ میں زیادہ راہ رکھنا چاہیے، اپنی ضرورت کے مطابق سامان رکھیں. اور استاد کا ادب کرنا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ استاد کی پیروی کرنا. یہ بھی اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ استاد کی پیروی کو اختیار کرنا چاہیے. جو استاد حکم دے اس پر بلا چون چرا عمل کر لینا چاہیے کہ یہ ادب کے قریب ہے، اور ادب کرنے والے صلہ پاتے ہیں، ادب کرنے والے مرتبہ پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں. تو اس واقعے سے یہاں پر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت یہ کیمیا یا صدقہ. اللہ اللہ اللہ. بزرگوں کی صحبت سے بندہ بسا اوقات وہ چیزیں کتابوں سے حاصل نہیں کر سکتا جو صحبت سے حاصل کرتا ہے. یہ بہت بڑا درس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے کہ بعض لوگ کتابوں سے تو بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن کتابوں سے ہمیں وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو صحبت سے بزرگوں کی حاصل ہو جاتی ہیں. اسی لیے کسی کا فارسی شعر بھی ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء 100 سالہ طاعت بے ریا. تو یہ 1000 سال بہتر از
صد سالہ طاعت بیریا، بہتر ہے صد سالہ طاعت بیریا، یعنی زمانے کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت 1000 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت سے جو باتیں اور جو فیض اٹھائے اس کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور اسی واقعے سے ریلیٹڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ابھی غلام محی الدین بھائی ذکر کر رہے تھے، یہاں پر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے بھی، ہم سب کے لیے اس واقعے کے اندر عبرت کا سامان موجود ہے کہ ایک دن ایک فرشتہ فرعون کے پاس آیا انسانی شکل کے اندر، اور اس نے فرشتے نے فرعون سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اپنے آقا کا باغی ہو جائے، اپنے آقا کا نافرمان ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو فرعون نے کہا کہ اس کو غرق کر دینا چاہیے، ٹھیک، اس کو پانی میں ڈبو دینا چاہیے۔ تو اب جب یہ فرشتے نے اس بات کو نوٹ کر لیا، تحریر کر لیا، اس کا یہ فتویٰ تھا جو اس نے خود اپنی زبان سے دیا۔ اب جب فرعون کا وقت آیا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 راستے کشادہ ہو گئے دریائے نیل میں، اور آپ کی قوم جو ہے وہ لشکر 12 کے 12 جو لشکر تھے وہ جب دریا سے پار ہونے لگے تو فرعون بھی آپ کے تعاقب میں تھا۔ اب جب فرعون وہاں پر پہنچا تو وہاں پر جیسے ہی فرعون پہنچا بیچ دریا میں پہنچا تو وہ سارے رستے مل گئے اور فرعون غرق ہوا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہی فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا کہ تیرا یہ فتویٰ تھا کہ جو اپنے آقا کا نافرمان ہو، باغی ہو، تو نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا بلند رب ہوں، گویا تو نے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی نافرمانی کی، اس کا باغی ہوا، تو تیرا فتویٰ تیرے اوپر ہی عمل کرتے ہوئے تجھے دریا نیل میں غرق کر دیا۔ اور یہیں سے محسن بھائی علماء فرماتے ہیں کہ جب بڑے بڑے جابروں کو صرف 2 غوطے پڑتے ہیں تو وہ بھی اپنی اصلیت پر آ جاتے ہیں۔ صحیح، جب فرعون کو غوطہ دیا گیا پانی میں، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جب اس کو غوطہ دیا گیا، حالانکہ کیا کہتا تھا؟ میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند رب ہوں۔ تو جناب کیا کیا اس نے کیا نہیں، بنی اسرائیل پر کس طریقے کے مظالم ڈھائے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لیکن جسٹ پانی میں جب غوطہ لگا تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں، لیکن ہاں تو نے جو یہ ہماری قدرت کی، ہماری وحدانیت کو تسلیم کیا ہے تو اس کا ہم تجھے ایک صلہ دیتے ہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم تجھے یہ جزا دیں گے، یہ تجھے سزا دیں گے کہ ہم تیرے بدن کو رہتی دنیا تک سلامت رکھیں گے تاکہ لوگ جان لیں نشانی کے طور پر کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کا ایسا انجام ہوا کرتا ہے۔ جو جابر ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کا حال اور انجام ایسا ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہم کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس کا لاشا، اس کی جو ہے وہ مردہ، اس کی میت وہ آج بھی موجود ہے، اور رہتی دنیا کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجوان، عبرت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و انکساری کرنی چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے لوگوں میں ایک مقام دیا ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، تو ہمیں رب کی بارگاہ میں عزت و انکساری کرنی چاہیے، اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما برداری بندہ بننا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ بلال بھائی ہمارے سلسلے کا آخری وقت ہے، 2-3 منٹ ہیں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کہا جاتا ہے، کلیم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ ٹھیک، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ نے تقریباً 10 سال گزارے، اور آپ کی شہزادی بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی فرمایا۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو آپ واپس تشریف لانے لگے، تو چونکہ آپ مدین گئے ہوئے تھے اور مصر سے گئے تھے، تو جب مدین اور مصر کے درمیان میں ایک وادی میں پہنچے تو شام کا وقت ہو چکا تھا، بڑی سردی تھی، تو اور آپ کی جو زوجہ تھی بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امید سے بھی تھی، تو آپ نے وادی کی ایک طرف خیمہ لگایا اور ان کو اس میں ٹھہرایا، لکڑیاں جمع کی اور آگ کی تلاش میں باہر نکلے۔ آگ تلاش کرتے رہے کہ آپ کو کوہ طور کی طرف
آگ دکھائی دی. آپ جب قریب پہنچے تو دیکھا وہ آگ نہیں تھی، نار نہیں تھی، بلکہ نور تھا. اللہ اللہ. وہاں پر جو درخت تھا اس سے آواز آ رہی تھی. آواز یہ تھی کہ یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تجھ سے مخاطب ہوں، تجھ سے کلام کر رہا ہوں. فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے نالین اتار دو کہ تم بے شک ایک پاکیزہ وادی میں کھڑے ہو. تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. پوچھا تمہارے ہاتھ میں عصا کیا ہے؟ تو بتایا کہ عصا سے میں یہ کام کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا عصا کو زمین پر ڈال دو. زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ لا تخف، آپ خوف نہ کھائیے بلکہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیے تو جیسا یہ پہلا تھا ویسا ہو جائے گا. تو آپ نے جب اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ میں دوبارہ اسی طرح ایک لاٹھی کی صورت بن گئی وہ. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اپنا جو دایاں ہاتھ ہے وہ بائیں ہاتھ کی بغل کی طرف ڈالیے تو جب وہ نکلے گا تو وہ روشن ہوگا. تو آپ کو یہ معجزہ یہ دونوں کے دونوں وہاں پر عطا ہوئے کوہ طور پر. تو جب آپ نے یوں کر کے نکالا تو وہ روشن ہو گیا. علماء نے لکھا کہ آپ کے اس ہاتھ کی روشنی اتنی تھی کہ رات کو چاند سے زیادہ اور دن کو سورج سے زیادہ روشن، اتنا زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا. تو یہ وہ کوہ طور ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اور یہ وہی کوہ طور ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی عطا ہوئی اور یہاں پر آپ نے اللہ کے فرمانے سے 40 دن تک اعتکاف کیا. اور یہ وہی کوہ طور ہے کہ جہاں پر آپ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے نبوت کے لیے دعا کی، اپنی لکنت دور ہونے کے لیے دعا کی. یہ وہی کوہ طور ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا تو رہے ہو لیکن قولا لہ قولا لینا، اس کو نرم طریقے سے سمجھانا، نرم طریقے سے اس کو جو ہے ایمان کی دعوت دینا. اور یہ وہی کوہ طور ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ ربی ارنی انظر الیک، اے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے دیدار عطا فرما. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اور رب کے درمیان ہونے والے کلام کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ تھے کلیم اللہ، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تھے حبیب اللہ. جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ نے بھی کلام فرمایا اور یہاں پر طور پر موسیٰ سے اللہ نے کلام فرمایا. مگر حبیب اللہ اور کلیم اللہ سے کلام میں فرق یہ ہے کہ جو کلیم اللہ سے اللہ نے جو باتیں کی وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے واضح کر کے بیان فرما دی. مگر جو میرے آقا و مولا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے بندے کی طرف وحی کر دی. تو وہاں پر دیکھیے کہ جو حبیب اللہ اور کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں تھیں اللہ نے ان کو پردے میں رکھا، لیکن جو کلیم اللہ کی باتیں تھیں وہ دنیا کے سامنے دیں. تو یہ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لگا. ماشاءاللہ. مدینہ چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے واقعات سنے اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو سنا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ اور تمام انبیاء کرام سے محبت عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے، 2 اشعار صلاۃ و سلام کے انشاءاللہ. پر سلام خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے بعد آپ تقریباً 5:15 بجے مدنی منوں کا سلسلہ دیکھ سکیں گے روشن رمضان، اور پھر انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھنا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام.